اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کو آتے دیکھا تھا تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا، اور آپ کی بات سن کر میں بہت زیادہ متعجب ہوا، حیرت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں، اور جس کعبے کی تم بات کر رہے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی بات تم سے کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کائنات تخلیق کی ہے وہ ہستی تشریف لانے لگی ہے، اس لیے اب اسپیشل پروٹوکول شروع ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے غور فرمایا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو اس غلط ارادے کے ساتھ آئے تھے وہ دراصل حیوان تھے، انسان تھے ہی نہیں۔ آپ کو اطلاع ملی کہ وادی میں جو اہل مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، جانور چر رہے تھے، ان کو زبردستی گھیر گھار کے اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس میں 100 اونٹ جو ہیں حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ تو آپ جب وہ ہرکارا جو آیا تھا واپس گیا تو آپ بھی تشریف لے گئے۔ اب جب آپ گئے تو ایک قریشی جلال اور پھر ہاشمی جمال اور قدرتی وجاہت اس طرح تھی کہ یہ دور سے ہی دیکھ کے آپ کا جاہ و جلال ابرہہ بڑا متاثر ہوا، اور یہ اس نے خود بیان کیا۔ پھر حالانکہ یہ بھی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ادب کے ساتھ اس نے استقبال کیا آپ کا، کہ اتنی آپ وجیح ہستی تھے، پرسنالٹی آپ کی اتنی زبردست تھی کہ اس سے وہ متاثر ہوا اور اس نے استقبال کیا۔ اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں جی کیسے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آئے ہیں کہ میرے اونٹوں پہ تم نے قبضہ کر لیے ہے، وہ مجھے واپس کر دو۔ اب اس نے کہا وہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی، اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کو آتے دیکھا تھا تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا، اور آپ کی بات سن کر میں بہت زیادہ متعجب ہوا، حیرت میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے دین کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، مرکز دین کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس کی آپ نے بات ہی نہیں کی اور آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب یہ دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں، اور جس کعبے کی تم بات کر رہے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی بات تم سے کر لے گا۔ اور وہ بہرحال اس جواب سے مروب ہوا اور اس نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے، لیکن اپنا ارادہ اس کا اپنی جگہ قائم۔ لیکن آپ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں سے جب واپس چلے تو آپ اپنے گھر نہیں گئے اونٹ لے کے، نا اپنے باڑے میں نہیں گئے کہ اونٹوں کو رکھیں، آپ سب سے پہلے کعبہ شریف میں گئے اور کعبہ کے ساتھ لپٹ کے آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کس کس طرح سے پکارا ہے۔ یہاں سے بہت سی باتیں عیاں ہوتی ہیں۔ جو بد اصل لوگ جو ہیں نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف پر کافر ہونے کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کس کا، اپنے کس بزرگ کا چہرہ ان کو نظر آتا ہے ان ہستیوں میں، شیشے میں، آئینے میں جیسے ہمیں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ تو آپ کے بارے میں وہ دعائیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آس پاس 360 بت بھی موجود تھے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور کعبہ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن میں ان کو حذف کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ اب آئیں سورہ مبارکہ کی طرف۔ یہ پس منظر تو میں نے بیان کر دیا اور سمجھ گئے کہ واقعہ کیا تھا۔ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں، یہ لفظی مطلب ہے، لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جو قرآن پاک کے مزاج سے واقف ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ رویت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جہاں استعمال کیا ہے 2 معنی میں استعمال کیا ہے، ایک آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرا غور و فکر، تدبر، علم کی بنیاد پر کسی چیز کو دیکھنا۔ اور یہ دنیا بھر میں تمام علم الکلام کے اور اہل زبان کے شاعر میں یہ بات شامل ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں، کوہ دریا و غروب آفتاب، کشمیر کے پہاڑوں میں آپ نے پہاڑوں کو دیکھا، دریا کو دیکھا اور غروب آفتاب کا منظر دیکھا۔ من خدا را دیدم آجا بے حجاب، تو ان چیزوں کو دیکھ کے ایسے لگا کہ میں نے اللہ کو بے پردہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ کو تو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن یہ کیسے دیکھا آپ؟ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور غلط نہیں ہے کہ بعض اوقات حالات و واقعات، علم، تفکر، تدبر اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں وہ بھی بندہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور اگر اسی کو میں سمجھاتا رہوں تو پھر بڑی دیر لگے گی، لیکن تھوڑا سا مزید آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آج کل سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے یا گھروں میں ہوتا ہے، اس میں تصویر بھی آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، ویڈیو بھی آ رہی ہے، اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں، آواز جا بھی رہی ہے، آواز آ بھی رہی ہے، درمیان میں تار تک موجود نہیں ہے کہ جو آپس میں کنیکٹ کر رہی ہو کسی چیز کو۔ تو یہ کس ذریعے سے ساری چیزیں آ جا رہی ہیں؟ یہ علم کا، تفکر کا، تدبر کا کمال ہے کہ ان چیزوں کو بندے نے استعمال بھی کر لیا جو نظر بھی نہیں آتی ہیں، کہ وہ ویوز جو ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں، جو یہ سارا کچھ لے کے آتی ہیں، وہ کسی نے دیکھی ہیں، نظر آتی ہیں۔ لیکن مزید آگے چلیں کہ مادہ جو ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، اس کا سب سے جو چھوٹا ذرہ ہے ایٹم اس کو کہا جاتا ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو تخیل سے، تدبر سے، تفکر سے، ایکسپیریمنٹ سے
جانچا پرکھا اور پہچان لیا اور پھر اس سے کام لیا، بلکہ اس کا بھی آگے سب پارٹیکل جو ہے الیکٹران سے باقاعدہ اتنا کام لیا گیا کہ اب ایک پورا شعبہ ہے الیکٹرانکس کا، ایک سائنس ہے الیکٹرانکس پر مبنی، اور مارکیٹ بھری ہے الیکٹرانکس سے۔ تو الیکٹران وہ ذرہ جو 1840 گنا ہلکا ہے ایٹم سے بھی۔ ایٹم ایسی چیز ہے جو آنکھ سے نظر ہی نہیں آ سکتا، اب اس سے بھی یہ چھوٹا ذرہ جو ہے اس سے بھی انسان کام لے رہا ہے، اور تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر انسان نے انہونی ہونی کر دی اور اندیکھی کو دیکھ لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ جو بنظر غائب دیکھنا، اس کو رویت کہا جاتا ہے۔ تو علم ترا کا مطلب ہوا کیا تو نے غور کیا؟ یہ اس کا محاورے کے لحاظ سے مطلب بنتا ہے، یہ دوسرا مطلب ہوتا ہے۔ کیف فعل ربک، کیف فعل کہ کیا کیا۔ اب کیفا کیفیت کو بیان کرتا ہے، فعل اگر نہ بھی ہوتا تو ما فعل ہوتا ہے، ما فعل کیا کیا تیرے رب نے، تو بات پھر بھی بیان ہو جاتی، لیکن کیفیت جو ہوتی ہے یہ تفصیل کو بیان کرتی ہے۔ جیسے وہ بیٹھا تھا، یہ بھی ذکر ہے، اور وہ بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا۔ اب کتنی زیادہ تفصیل ذہن میں آ جاتی ہے کیونکہ کیفیت بیان ہوئی ہے۔ تو وہ گیا، یہ بھی بیان ہے، اور وہ روتا ہوا گیا۔ اب اس کے اندر بڑی کہانیاں آ جاتی ہیں، یہ کیفیت ہے۔ تو علم ترا کیفا، کیا تو نے غور کیا کہ کیسا، کیا کیفیت کیا تھی، فعل جو کیا، علم ترا کیف فعل کہ کیا کچھ کیا ربو کا تیرے رب نے، تیرے رب نے کیا کچھ کیا، ربو کا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، تیرے رب نے، آپ کے رب نے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ رب پوری کائنات کا رب ہے، جو قائل یہاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں مخاطب ہیں، بعد میں وہی قائل بن گئے جب آپ نے یہ بیان کیا۔ یہاں ان کے رب نے اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا ہے۔ تیرے رب نے کیا کیا، یہ بھی ہر قرآن ہے نا، عام بندے کی بات تو نہیں، قابل غور ہے نا، بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے نا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ قریش کا بھی رب وہی ہے، مشرکین کا رب بھی وہی ہے، ستاروں کا، سیاروں کا رب بھی وہی ہے، اشجار کا رب بھی وہی ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، آسمان کا بھی وہی ہے۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تیرے رب نے کیا سلوک کیا، علم ترا کیفا، کیا تو نے غور نہیں کیا۔ اب اس کی وجوہات دو طرفہ ہیں، ایک یہ کہ اتنا بڑا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پرندے بھیج کے ستیہ ناش کروا دیا ایک پورے لشکر کا، اور وہ ناکام و نامراد ہو کر وہاں سے واپس لوٹے، اور بغیر کوئی لڑائی کیے آل مکہ جو ہے بظاہر
ان کی بہت بڑی مدد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ لات کو بھی رب کہتے رہے، منات کو بھی رب کہتے رہے، حبل کو بھی رب کہتے رہے، اور جتنے بھی ان کے بت تھے ان کو بھی پوجتے رہے۔ ان سب میں ایک واحد ہستی تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو ابتدا سے لے کے انتہا تک دور جاہلیت جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں پر جاہلیت طاری تھی۔ اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں تھا معاذ اللہ، نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی معاذ اللہ ایسا گزرا ہے کہ آپ بھی جاہلیت کے دور میں سے گزر رہے تھے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ تو آپ شرک کے قریب تک نہیں آئے، آپ ان کی تمام چیزوں سے بیزار تھے، ان کی اداؤں سے، ان کی عادات و اطوار سے، ان کی تہذیب سے آپ نے کبھی بھی اس میں رچنا بسنا پسند نہیں فرمایا ہے، اور بتوں کو سجدہ کرنا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کا اور اتنی کائنات کا میں رب ہوں، لیکن ہمیں پہچانا تو آپ نے نا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا رب۔ پہلا تو یہ مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ آپ نے غور کیا کہ سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے روشنی آ جاتی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کو، یعنی روشنی پہلے آتی ہے، سورج بعد میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے مہمان ابھی بہت معزز مہمان آ رہے ہیں تو آپ پہلے ہی جا کے رستے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے خیر مقدم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کعبہ تو کب سے ہے، کعبہ جو ہے وہ کئی حالتوں سے گزرا، لیکن وہ حالات وہ زمانے اور تھے۔ اب وہ زمانہ آ رہا تھا جو اس کائنات کا نچوڑ ہے، الیگزر ہے اور ما حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کائنات تخلیق کی ہے وہ ہستی تشریف لانے لگی ہے، اس لیے اب اسپیشل پروٹوکول شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا اہتمام چونکہ کیا ہی ہم نے آپ کی خاطر ہے کہ یہ آپ آ رہے ہیں، تو آپ کے آنے سے پہلے جس کعبے کو معمور کرنے کے لیے آپ تشریف، اب صاحب کعبہ ہیں، اب صاحب کعبہ جب آنے لگے ہیں تو کعبہ ہی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ ورنہ کعبے پر کئی دفعہ چڑھائیاں ہوئیں، کئی دفعہ گولہ باریاں ہوئیں، آگ تک لگائی گئی، پتھراؤ بھی ہوا، بڑے بڑے ذلیل لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اسفل سافلین۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ موقع ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ باقاعدہ تنخواہ پہ اس نے نہیں ملازم رکھے ہوتے کہ جو بر وقت ان کو پھر بلایا جاتا ہے اور پھر وہ آگے ڈیوٹی دیتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں، اور جب اللہ لشکر بھیجتا ہے تو وہ فتح یاب ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو جو حکم دے دے وہی اس کا لشکر بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زمین کو ذرا سا حکم ہوتا ہے وہ متزلزل ہوتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں اور شہر کے شہر ویرانیوں میں بدل جاتے ہیں، ویرانوں میں بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہی پانی جو ہمارے لیے حیات ہے اس کو ذرا سا حکم ہوتا ہے اور شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں، اور ہوائیں جو ہمارے لیے خوشخبری لے کے آتی ہیں بارش کی،
انہی کو جب حکم ہوتا ہے تو وہ سارا نظام حیات تلپٹ کر دیتی ہیں۔ تو مچھر کو حکم ہوتا ہے تو نمرود جیسے بادشاہ کو عقل اس کی ٹھکانے سے بے ٹھکانہ کر دیتا مچھر، ایک مچھر۔ تو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک، کیا تھا آپ نے غور کیا کہ آپ کے رب نے کیا کیا، کیا سلوک کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب یہاں الفاظ کئی ہو سکتے تھے، مثلا ملاک الفیل یا اور کئی الفاظ، یعنی ہاتھیوں کے مالک، ارباب الفیل، ہاتھیوں کو پالنے والے، اور کئی نام ہو سکتے تھے، لیکن اصحاب کا لفظ استعمال کیا تو وہ اس لیے استعمال کیا کہ اس پہ جب غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذلیل کی ہے ان کی، اور چونکہ آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے، اب یہ ان کے صاحب ہیں یا مصاحب ہیں اور وہ ان کے مصاحب ہیں یا صاحب ہیں، لیکن یہ ہم جنس ہے نا، تو صاحب وہاں کہا جاتا ہے جہاں ہم جنس ہو۔ اب ہم جنس ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ رتبے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، بس دوستی ہے، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے، لیکن دونوں اصحاب ہیں، لیکن ہم جنس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا آپ نے غور فرمایا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو اس غلط ارادے کے ساتھ آئے تھے وہ دراصل حیوان تھے، انسان تھے ہی نہیں، اس لیے اصحاب الفیل کا لفظ استعمال ہوا۔ اور یہ میری یعنی خوش اعتقادی یا لفاظی نہیں ہے، خوش خیالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان تیار کر رکھے ہیں۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اب عبرت کی آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ مویشی ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ چوپائے ہیں، اللہ نے کہا کہ انسان ہے ہی نہیں، چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جب بیان کرتا ہے اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے، چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اب بدتر کیوں قرار دیا؟ بدتر اس لیے کہ چوپائے تو اس لیے چوپائے ہیں کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی چوپایا ہے، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ چوپایوں کی سطح تک آ گیا، اور زندگی کا مقصد کھانا پینا اور بڑے ہونا اور زندگی گزار کے مر جانا یہی سمجھ لیا۔ تو جو اس لیول تک آ گیا، انسان ہوتے ہوئے جانوروں کی لیول تک آ گیا
جانور سے بدتر اس لیے ہے کہ جانور کو تو اللہ نے بنایا جانور ہے، اس کو تو اللہ نے جانور نہیں بنایا تھا، اس کو تو انسان بنایا تھا، اس کو تو اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں ہیں، غافل ہیں، نہ اپنا مقام سمجھتے ہیں، نہ کائنات کا مقام سمجھتے ہیں، نہ کائنات کو بنانے والے کا مقام سمجھتے ہیں۔